کبھی سوچا ہے بادلوں سے بھی اوپر مانسر اور بڑگرام کی سرحد پر 10,000 فٹ کی بلندی میں ایک ایسا میڈوز بھی آباد ہے جہاں پانی بل کھا کر زمین پر غزل لکھتا ہے، جہاں پھول رنگ نہیں بکھیرتے موسم سنوارتے ہیں، جہاں ہوا صرف نہیں چلتی خوشبو کے قافلے لے کر گزرتی ہے، اور جہاں ہر منظر نگاہ کو ٹہرا دیتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جسے دیکھنے کے بعد حسن کی تعریف بدل جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، میں ہوں زندہ مولوی اور اس وقت میں سرن ویلی مانسیرا کے ایک خوبصورت میڈوز بلیجا میڈوز میں موجود ہوں۔ یقیناً یہ ایک خوبصورت میڈوز ہے، ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں۔ بھائی صاحب، جب ہم آپ کو بیشٹی میڈوز کی خوبصورتی دکھاتے ہیں پھر ہم نکل پڑتے ہیں بلیجے کی طرف، اور اس سفر میں یہ چاچا ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور یہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، اور معین جو ہے کافی زیادہ تک گیا ہے اور میں اس سے زیادہ تکا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی بلا ہوں، میں اس سے زیادہ تکا ہوں، کوئی ریچ نہیں ہوں، اور سفر انشاءاللہ ہمارا جاری ہے اور بہت ہی لاجواب سفر ہے۔ I've been walking with my worries, counting cracks along the ground, every step a quiet question, every breath a broken sound. بھائی صاحب، سخت چڑھائیاں ہیں اگر آپ دیکھیں، اور پتریلی زمین ہے، تھکاوٹ کی انتہا ہے، لیکن ایک جنون ہے، ایک پاگل پن ہے جو ہم چلتے رہے اور مزید چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ From the choices I chase shadows, lost the day. Now my tears are making traces writing. چاچا ماشاءاللہ بہترین چال کے ساتھ جا رہے ہیں اور ہم ان کے فالور بنے ہوئے ہیں۔ برادر رو رہا ہے، وہ سامنے بلے جاتا ہے، اور کچھ ہماری تھکاوٹ جو ہے کم ہو جاتی ہے بھائی صاحب، کیونکہ بلیجے جو سامنے ہیں، اور چاچا کے ساتھ یہ سفر بہت بہترین جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بڑے نفیس شخصیت ہے ماشاءاللہ، اپنی گجرو زبان میں ماشاءاللہ کلام کرتے ہیں، ہمیں سمجھ تو نہیں آتی لیکن کچھ باتیں سمجھ جاتے ہیں، اور بہت ہی لاجواب سفر گزرے ہیں ماشاءاللہ۔ Traces writing the words on my face. Ya Allah, send your light on me the dark. Let my heart still see. I am lost, but I know your road. Guide these shaking feet back home. I'm on my way. Take my hand when I can't behave. I am weak, but you're always strong. Keep my searching soul in your dawn. I remember peaceful mornings. برادر، بالآخر ہم قریب پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے اور بھی بہت سارے بھائی آئے ہیں دور دور سے ماشاءاللہ، اور تقریباً اگر ہم یہ کہیں صبح 6 بجے ہم نکلے تھے گھر سے، پھر بائک کا سفر، پھر ہم بیشٹی میڈوز آئے اور پھر یہاں آئے، تو ابھی 6 بجے تقریباً 12 گھنٹے ہم نے مسلسل سفر کیا، اور پھر بالآخر ہم یہاں پہنچے ماشاءاللہ۔ آپ دیکھیے یہ نظارے صرف۔ When your name was all I knew. ہم یاد رکھنا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت شکریہ۔ بھائی صاحب، بلیجے کے نظارے بہت خوبصورت ہے، لیکن اندھیرا ہو گئے اور مغرب کے بالکل قریب وقت ہے۔ انشاءاللہ ہم یہاں رات گزاریں گے، صبح پہلی کرن میں انشاءاللہ زندگی رہی آپ کو بلیجے کی خوبصورتی دکھائیں گے، اور ہاں ابھی تو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہم رات کہاں گزاریں گے، کھانے میں کیا کھائیں گے انشاءاللہ۔
صبح سے ابھی تک ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا سوائے اس لسی کے، اور میں اپنے ساتھی کو کہہ رہا تھا کہ اس سے ہمارا روزہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. Now my tongue is slow and tired. ہم جیسے بلیجا پہنچتے ہیں آپ بارش کی شدت دیکھیں. But it still comes back to you. ہمارے ساتھ ایک اسکیم سا ہو گئے. اوپر ایک جگہ تھی، کافی بڑی جگہ تھی، اور وہاں کچھ ساتھیوں نے جو ہے بہت بڑا قبضہ کر دیا. یعنی اگر ہمارے لیے وہ جگہ چھوڑتے تو اچھی خاصی گنجائش تھی، لیکن پتہ نہیں سفر میں لوگوں کے دل اتنے تنگ کیوں ہوتے ہیں. اور ابھی ہم بالکل اندھیرا ہو چکے ہیں، آپ دیکھیں مغرب کے اذانیں ہو چکی ہیں تقریباً ابھی سے 10 منٹ پہلے. اور یہاں پر آگے سننے میں آیا ہے کہ کوئی دکان ہے اور اس کے اوپر کوئی رہائش ہے جو پیسے لیتا ہے. تو ابھی ہم وہاں جا رہے ہیں کہ رات کو اگر ہم پر بارش ہوگی، حالانکہ ہمارے پاس کیمپنگ ہے لیکن بارش کا کوئی پتہ نہیں چل رہا. اچھے خاصے بادل ہے اور بارش کا ماحول بنا ہوا ہے، تو اس لیے ہم رسک نہیں لے سکتے. تو ابھی وہاں جائیں گے، دیکھتے ہیں کہ ہمیں رہائش کہاں ملتی ہے. ایک در بند ہوا، اللہ نے دوسرا در کھول دیا. ہم یہاں آتے ہیں، یہاں کوئی دکان ہے، دکان والی سائڈ تو بند ہے، لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں ایک جگہ ہے ماشاءاللہ، باقاعدہ انگیٹھی بھی لگی ہوئی ہے. زندگی رہی انشاءاللہ یہاں پر ہم کیمپنگ کریں گے، اور سامان ہمارے پاس موجود ہے. تھکے ہیں اتنے تھکے ہیں کہ کیا بتائیں. بھائی صاحب کیمپنگ کی تیاری ہو رہی ہے، معین بھائی لگے ہوئے ہیں، تیاری کر رہے ہیں. ارے او معینہ کیا حال ہے تھوڑا؟ جلدی کر رہے، جلدی مزے نہ لے. انشاءاللہ بھائی صاحب. اور کمال کی بات یہ ہمارے پاس گھی بھی نہیں ہے. یہ ہمارا پتہ نہیں کیا بنے گا. خود حیران اللہ خیر کرے. بھوک اتنی ہے، حد سے بات جو ہے حد سے باہر ہو چکی ہے بھائی صاحب. اب کرتے ہیں کیا ہوتا ہے. کھانے پینے اور نماز پڑھنے کے بعد ہم سو جاتے ہیں. 10 سیکنڈ. صاحب صبح کے 4:20 ہے، اور ابھی ہم جاگے ہیں تاکہ نماز کا اہتمام بھی کریں. معین بھی جاگ رہا ہے ماشاءاللہ، صرف آنکھیں بند ہے، باقی دل اس کے بھی جاگ رہا ہے. اور رات ہماری اللہ کے فضل سے خیریت سے گزری، اور دکھاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ پھر کیا ہوتا ہے. صاحب جیسے ہی صبح کی روشنی ہوتی ہے اور زندہ مولوی اپنے زندہ جلووں کے ساتھ باہر نکلتا ہے، آپ دیکھیے ماشاءاللہ نظارے، صبح کے نظارے. اور اتنی سردی ہے نا، دیکھے میرے پاس میری ایک شرٹ پڑی ہوئی تھی، وہ شرٹ میں پہن لیتا ہوں، اور ایک ٹراؤزر جو ہے وہ شلوار ہی کے اوپر پہن لیتا ہوں. آپ دیکھیں نیچے، یقین مانیے اتنی سردی ہے نا، اندر دل کانپتا ہے ایک طرح کا. اور میڈوز آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے ماشاءاللہ، عجیب نظارے ہے. یہ بہت بڑا میڈوز ہے، اس طرف یہ جو جتنا بڑا ہے میں آپ کو کیا کہوں. اللہ اکبر. وہ چھوٹے چھوٹے گھر ہیں اوپر پہاڑ میں، اور عجیب نظارے ہیں ماشاءاللہ. انشاءاللہ یہاں پر ناشتہ لاتے ہیں، شدید بھوک ہمیں لگی ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چچا کو جزائے خیر دے، اور اس کا بدلہ اللہ ہی دے. یقیناً انہوں نے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا ماشاءاللہ. زبردست قسم کی بسکٹ ہے، اور یہ جو مکئی کی روٹی ہے نا بھائی صاحب، اس کا کیا کہنا. چائے کے ساتھ اس کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے. چاچا نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام غفران شاہ جی. اچھا ماشاءاللہ. سید ہے؟ جی صاحبزادے ہیں. اچھا ماشاءاللہ.
تو چاچا جو ہے سید بھی ہے ماشاءاللہ, یہ کمال ہے. جزاک اللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. I fall and tremble, it still turns me to your rest. Ya Allah, send your light on me the dark. Let my heart still see I am lost, but I know your road. Guide these shaking feet back home. I'm on my way. بلیجے جیسے میڈوز میں جو 10,000 فٹ کے اونچائی پہ ہے, اور اگر وہاں آپ کو سہولت ملے اور وہ بھی کھانے پینے کا, اور وہ بھی ہمارے ان چچا کی طرف سے, آپ کو یہاں پر بہترین ضرورت کے تمام اشیاء ملیں گے. اور اس سے بھی کمال کی بات میں آپ کو دکھانے لگا ہوں, اور وہ کیا ہے بھائی صاحب, اسی دکان کے اوپر ہمارے اسی چچا نے ایک بہترین قسم کی سہولت بنائی ہے ٹورسٹ حضرات کے لیے کہ وہ یہاں پر رات گزار سکتے ہیں, اور وہ بھی بہترین مناسب پیسوں پر. اور باقاعدہ واش روم کی سہولت موجود ہے, اور کھانے پینے کی سہولت آپ کو یہاں ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ کا خاص فضل ہے بلیجا پر آنے والے لوگوں کے لیے, ورنہ اتنی اونچائی پر دکانیں نہیں ملتی بھائی صاحب, اور یہ سہولتیں نہیں ملتی. آسمان پر سیاہ بادلوں نے ڈیرے ڈالے رکھے تھے. یوں لگتا تھا جیسے پہاڑوں کی چوٹیوں پر بادل اتر آئے ہو اور قدرت نے بلیجا کو اپنی آغوش میں چھپا لیا ہو. صبح کا دھندلا اجالا چاروں طرف پھیل چکا تھا. ٹھنڈی ہوائیں چہروں کو چھو رہی تھی. گھاس پر شبنم کے موتی بکھرے تھے, اور ہر طرف ایسی خاموشی تھی جس میں رب کی حمد سنائی دیتی تھی. میرا دل بے اختیار کہہ اٹھا, یا اللہ تیرے رنگ بھی کتنے نرالے ہیں, تیری قدرت بھی کتنی بے مثال ہے. بلیجے ایک ایسا میڈوز ہے جہاں سبزہ صرف زمین پر نہیں اگتا بلکہ دلوں میں بھی اتر جاتا ہے, جہاں بادل صرف آسمان پر نہیں چلتے بلکہ پہاڑوں کے کندھوں سے لپٹ جاتے ہیں, جہاں ہوا صرف جسم کو نہیں چھوتی بلکہ روح کو تازگی بخشتی ہے. یہاں آ کر انسان دنیا کے ہنگاموں کو بھول جاتا ہے, نظر حسن میں کھو جاتی ہے, اور دل اپنے رب کی عظمت کے سامنے جھک جاتا ہے. واقعی قدرت کا حسن کتابوں میں نہیں, ایسے ہی مقامات پر کھل کر بولتا ہے. سطح سمندر سے تقریباً 10,000 فٹ کی بلندی پر واقع اس میڈوز تک پہنچنے کے لیے 3 راستے ہیں. ایک سرن ویلی نواز آباد کی طرف سے, دوسرا چتر کی جانب سے, جبکہ تیسرا بڑگرام سے آتا ہے جو سب سے قریب اور آسان راستہ ہے. راستے چاہے کوئی بھی ہو, جب بلیجا سامنے آتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ منزل صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ایک کیفیت کا نام ہے. یہاں آ کر انسان صرف خوبصورتی نہیں دیکھتا بلکہ اپنے رب کی قدرت کا ایسا جلوہ دیکھتا ہے جو آنکھوں سے اتر کر دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے. In the stillness of the night I bow low. Whispers rise where only Allah can know. Subhana Rabbi al-Ala, my soul flows. Allahu Akbar, hearts alive. In sujud we leave the world behind. Ya Allah, Ya Allah, light my mind. Ya Allah, light my mind. Every step to prayer, my heart's door swings wide. A path